اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ اور اگر عقیدہ توحید مضبوط ہے، عقیدہ توحید انسان کا ٹھیک ہے، تو یہ اصول میں سے پہلا عقیدہ ہے۔ میرے محترم سامعین، عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے 4 امور میں انسان کو یقین محکم ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کاجی یا اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات، عقیدہ توحید کے لیے جب بندہ تسلیم کر لے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 چیزیں توحید کے بارے میں ہمیشہ ان پہ اپنے آپ کو محکم رکھے، ان پہ اپنے آپ کو اتنا یقین محکم رکھے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی دراڑ نہ آ سکے۔ ایک، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں کسی قسم کا کوئی شریک نہیں رکھتا، اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کوئی اس سے جنا ہے، یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ ان چیزوں سے مبرہ اور منزہ ہے، تو وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ یہ پہلا عقیدہ توحید کے بارے میں ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا، ضروری ہے کہ بندہ تسلیم کرے کہ اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفتوں میں بھی اکیلا ہے۔ ویسے تو اللہ کی ہزاروں اور کروڑوں صفتیں ہیں، مگر علماء نے عام عوام الناس کے لیے آسانی کے لیے جو 8 صفتیں بیان فرمائی ہیں، اس میں سمجھیں کہ خدا کی ذات یکتا ہے، آحد ہے، تنہا ہے، یعنی قدیم، قادر، عالم، حی، مرید، مدرک، متکلم، صادق، ان 8 صفتوں میں اکیلا ہے، تنہا ہے، اس میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز، اللہ اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے، اس کے افعال میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جتنے بھی کام کرتا ہے مالک لم یزل اپنے امر سے کرتا ہے، اور اس میں اس کا کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی نبی، امام، انسان، حیوان، جن، ملائکہ، جنت، جہنم، غرض کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو خلق کرنے والا اللہ ہے، اور جتنا بھی اس نے کیا ہے یہ اپنے اس کے افعال ہیں۔ اسی طرح شریعت بھی آپ بناتا ہے، قوانین بھی آپ بناتا ہے۔ انبیاء کے ذمہ جو ڈیوٹی ہے وہ دین کا پہنچانا ہے، اور امام کی ڈیوٹی جو ہے وہ ہے اس دین مبین کی حفاظت۔ تو وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے اور اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ جس طرح ان 3 امور میں اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، چوتھی چیز، اللہ اپنی عبادات میں بھی اکیلا ہے۔ تعظیمی ہو یا عبادتی ہو، سجدہ صرف اللہ کا ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یاد رکھنا پڑے گا پوری قوم کو، عقیدہ توحید کے لیے نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی اس کی صفتوں میں شریک ہے، نہ کوئی اس کے افعال میں شریک ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی عبادت میں شریک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ آحد ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ رازق ہے۔ اللہ میری قوم کو عقیدہ توحید سمجھنے کی اور تمام اسلام پر چلنے والوں کو عقیدہ توحید سمجھنے کی مالک توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام۔